تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک۔ اتنی آسان سمپل، آپ اس کو اپنے یہاں ہاتھ میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے، کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، دوسری کتاب نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی، ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے۔ ہر کسی کے گھر میں یہ ایک کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے، اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے، مومن بنو گے، مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ مومن لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے نہیں بچو گے۔ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے صحابیوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اور کہیں فرمایا اولا انبئکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کام کو کر کے تم آپس میں محبت کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ کوئی بھی ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ایسا نہیں مولوی صاحب کو دیکھا السلام علیکم اور کسی غیر مولوی صاحب کو دیکھا تو کچھ نہیں، بھاگ گیا وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے ملیے، مسلمان بھائی کسی سے بھی راستے میں چلیے، آپ اپنے گاؤں میں گزر رہے ہیں، آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑی تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرے۔ ہاں، افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں سلامتی، سلام کو پھیلاؤ۔ جب سلام کو پھیلاؤ گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ نے اس کو سلام کیا، وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان والے بنو گے، اور ایمان والے بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کتنا آسان ہے، کتنا سمپل ہے جنت میں جانا، لیکن میرے بھائیوں اتنا آسان کام بھی آج کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ آج کے اس وقت میں ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہی سب چل رہا ہے۔ سلام کا رواج اپنے یہاں ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں، سلام کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ موٹر سائیکل سے جا رہا، خالی سر ہلا دیا، بس سلام ہو گیا، بتائیے، خالی سر ہلا دیا، چلو ایسے تھوڑی ہوتا ہے سلام۔ سلام بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا کا پورا سلام کرو، کیونکہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی، 30 نیکیاں۔ السلام علیکم اگر کوئی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا کوئی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ بڑھا کر کے بولیے اور اچھے سے اس کو جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ اس کے رحمتیں آپ کے اوپر ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سلام کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور بتایا ہے، اس سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدنی، بڑے بڑے عالم علماء، بہت سے لوگ ہوتے ہیں عالم علماء بھی بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ سامنے نہیں وہ بات ہونی چاہیے، میں کبھی بھی اپنے شیخ محترم مدنی صاحب کو فون کرتا ہوں سب سے پہلے وہی سلام کریں، مجھے موقع نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے مولوی ہیں، ہم بہت بڑے مدنی ہیں، ہم بہت بڑے مفتی ہیں، ہم بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ ہمیں سلام کریں۔ محمد رسول اللہ کی جھجھلی کے دیکھو اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کر کے داخل ہو جایا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کرو۔ آج ہمارے یہاں یہ رسم، ہمارے یہاں یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے، گھر کے اندر انٹری کرتا ہے تو سلام ورام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیوی کو سلام کیوں کریں؟ ہم اس سے کیا چھوٹے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، اپنے گھر والوں کے لیے آپ سلام کیجئے، گھر کے اندر آپ انٹری کیجئے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ سے کوئی نفرت کرے روزانہ سلام کیجئے، روزانہ سلام کیجئے، ایک نہ ایک دن یہ نفرت ختم ہو جائے گی اور محبت آپس میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ محبت آپ کو ایمان والا بنا دے گا، اور ایمان ہی والا جنت میں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا، ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا کہ آپس میں جو آپ رہتے ہیں سلام کو بڑھاوا دیجئے، سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ سلام کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اور سلامتی کو پھیلانا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو چھوڑو، رشتہ داریوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں نفرت نہ پھیلاؤ، رشتہ دار میں نفرت نہ پھیلاؤ، اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو ختم کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کو آپس میں ملا دو، اپنے بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ فرمایا امام کائنات نے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو، رات میں جب سو رہے ہو، لوگ کھٹاٹے کی نیند لے رہے ہو، گھر سو رہا ہو، آدمی بے خبر ہو دنیا سے، کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا سے، اس وقت اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو، رات کی تاریکی میں اٹھو۔ اس ٹھنڈ میں آدمی کوئی اٹھے، وضو بنائے اور نماز پڑھے، میرے بھائیو سوچئے کتنا زبردست کام ہے، بہت آسان نہیں ہے، بہت ہی سمپل نہیں ہے۔ کوئی اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنائے اور اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ایسا کام کرنے والا تدخل الجنت بسلام، امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ تین کام اس کے اندر، اس حدیث کے اندر تین کام، ایک تو اس سلامتی کو پھیلاؤ، آپس میں نفرت کو ختم کیجیے، پہلا کام یہ کرنا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑیے، یہ بھی نفرت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ ہاں آپس میں دو بھائی ہیں، نفرت کر رہے ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، دو بہنیں ہیں، آپس میں جھگڑا ہے، دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو، دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، دونوں کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ہی بڑا پنیہ والا کام ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہاں دونوں کو ملانے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ اے عبد الرحمن، آپ کے بارے میں عبد الرحیم بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا عبد الرحمن بھائی بہت ہی اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ یہ آپ اگر ان سے کہیں اور ان
کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں کہے اے عبد الرحیم بھائی آپ کے بارے میں